صرف تولا ہی تولا ہے اور تبرہ نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں بند گلی میں جا کھڑا ہوتا ہے. اسے کہیں نہ کہیں شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جس کے ہاں یہ دونوں جذبے پائے جاتے ہیں، حب بھی ہے اور بغض بھی ہے. نبی مکرم سے تو ایک اعرابی نے آ کے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کے بہت دیر تک سیکھوں سمجھوں، آپ مجھے کھڑے کھڑے بتائیے اسلام کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور نفرت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ بھئی دین یا محبتوں کا مجموعہ ہے یا دین نفرتوں کا مجموعہ ہے. اور یہ انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے. یعنی ہم یہ کر رہے ہیں، جو لوگ یہ بات نہیں، ہماری بات اس لفظ سے تھوڑا سا چڑے سے ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. چاہے وہ 1 2 4 5 نام مشترکہ ہوں جنہیں ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے اور آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے، مگر 1 2 4 5 نام ضرور ایسے ہیں. بھئی یزید کو ہی لے لیجئے. یزید سے نفرت کیا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی نفرت کو تبرہ کہا جاتا ہے. اور ہم فطری طور پر، میرا مضمون تبرہ اور تولا نہیں ہے، لیکن بات ایک آئیت عرض کر رہا ہوں، فطری طور پر ہم سب کمال طلب ہیں، کمال جوں ہیں. ہمارے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے. ہم سب خوبیوں کو پسند کرتے ہیں، ہم سب برائیوں سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فطرت ہے. اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے گھر چلا جاتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال. جھوٹ سے نفرت نہیں کرتا؟ جی کون ہے جو جھوٹ سے نفرت نہیں کرتا؟ قرآن مجید میں لعنت سے متعلق آیات کبھی اجازت دیں اور کبھی موقع ہو اور اس موضوع پر پہلے سے مضمون کا حصہ اس موضوع کو بناؤں. قرآن مجید میں لعنت پر کتنی آیتیں ہیں؟ کیا کریں گے ان آیات کو؟ کہاں لے جائیں گے لعنت والی آیات کو؟ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اولئک لعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے. تو آپ ذرا تلاش کیجئے کہ رسول اللہ کو اذیتیں کس نے پہنچائیں. رسول اللہ کو اذیت پہنچانے والا کم سے کم یزید تو ہے، یا اس طرح کی اس قبیل کے لوگ. تو جس نے تو لعنت کی آیات کو کہاں لے جائیں گے؟ ایک سائٹ ہے، اس کے اوپر ریبورن اہل بیت کے نام سے، اہل بیت کے نئے چاہنے والوں کی ایک سائٹ جو نئے اہل بیت کی طرف آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے احساسات ڈالے ہیں کہ ہم کیوں اس مکتب کی طرف آئے ہیں. تو ان میں سے ایک لکھتا ہے کہ میں قرآن کی اس آیت کے اوپر پہنچا کہ لعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، کچھ ایسے لوگ ہیں جن پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں ایک مسجد میں گیا، میں نے کہا جی مفتی صاحب یہ قرآن کی آیت ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو لعنت، جن کو اللہ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر، جو لائنون ہیں، لعنت کرتے ہیں ان پہ جو ملعون ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں؟ ان کا نہیں خبردار، ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. ان کا بھئی آیت ہے، کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو لعنت کرتے ہیں. ان کا بھئی نہیں، ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے، خبردار بدتمیزی نہیں کرو، کسی سے پر لعنت نہیں ہوتی. تو ایک اور جگہ گئے تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے. تو کسی نے کہا صاحب ایسے چاہیے، تو وہاں بھی کچھ لوگ
تو وہ آ گئے کہ جہاں ہاتھ کھول کے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. پوچھا جی آپ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں؟ کہنے جی ہم اس آیت پہ عمل کرتے ہیں. ہم اس آیت پر عمل کرنا اپنے دین کا حصہ مانتے ہیں. کہاں لے جائیں گے کہ جو اپنے میرے کچھ بعض دوست ایسے بھی ہیں جو پہلی مرتبہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں، وہ کہیں گے جی آج ہی انہوں نے پتہ نہیں کیا بات چھیڑ دی. میرا مضمون خدا نخواستہ کوئی دل آزاری نہیں ہے، میں ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچنے کا موقع ہے، اس پہ غور کیا جائے. مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت. لعنت اللہ کی ہے، قرار یہ دیں گے. بھائی رحمت اللہ کی ہے، آتی رحمت للعالمین کے ذریعے. رزق اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے. علم اللہ کا ہے، ملتا ان سے ہے. ایسے ہی لعنت اللہ کی ہے، بھیجتے ہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ وہ نصارائے نجران سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ لعنت کا مطلب ہے مفقود ہو جانا، لاپتہ ہو جانا. لعنت عزیزان گرامی رحمت کی ضد ہے. کسی کی زندگی میں رحمت اور برکت ہو اور اس کی ضد اگر آ جائے تو اسے لعنت کہا جاتا ہے. یعنی اب رحمت اور برکت اور لعنت کا فرق بہت روشن بتا دوں. برکت کہتے ہیں امام حسین کی زندگی کو، اور لعنت کہتے ہیں یزید کی زندگی. جس پر لعنت ہو اس کا وجود ہی مٹ کے رہ جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ تقریباً 600 سال تک حکومت رہی ہے دشمنان اہل بیت کی، بنی عباس کی اور بنی امیہ کی اور مختلف طاقتوں کی، جن کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے بادشاہ تھے. ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، اور لعنت کیسے کہتے ہیں. اور جیسے بھوکا پیاسا کربلا میں مار دیا گیا تھا، اس کی قبر کسے نہیں پتا. جو جا سکتا ہے وہ کربلا میں جا کے دیکھ کر آتا ہے، جو جا نہیں سکتا اس کے دل میں قبر حسین. یہ ہے وہ رحمت اور برکت، اور یہ ہے وہ لعنت و نقمت. صلوات پڑھیں ذرا محمد.